حضرت عمرو بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لرجل ان یفرق بین اثنین الا باذنہما، دو آدمی جو آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوں ان دونوں کے درمیان فرق ڈالنا، ان دو بیٹھے آدمیوں کے درمیان میں آ کے بیٹھ جانا اور ان کو جدا کر دینا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بغیر اجازت کے منع۔ یعنی ہم آئے، دو آدمی بیٹھے تھے، ہم نے بیٹھنا چاہا تو ان سے اجازت مانگنی چاہیے، بھائی اجازت ہو تو میں آپ کے درمیان میں بیٹھ جاؤں، اگر وہ ہاں کہہ دیں تو بیٹھے، اگر نہ کہہ دیں تو نہیں بیٹھ سکتے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ ان کا آپس میں پیار ہو، محبت ہو، یا کوئی ضروری بات کرنی ہو، وہ اپنی راز و نیاز کی کر رہے ہوں اور اکٹھے بیٹھے ہوں، اگر تیسرا آدمی درمیان میں جا کے بیٹھ جائے تو ان کی باتیں ختم ہو جائے گی اور ان کو تکلیف ہوگی۔ تو اتنی ہی تکلیف ہماری شریعت میں کسی کو دینے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو اجازت ہے تو پھر بیٹھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کو آپس میں صرف محبت ہوتی ہے، انہوں نے کہا ہم نے بیٹھنا ہی اکٹھے ہے، اب دونوں بیٹھے سے ان کا پیار تھا، تیسرا آدمی آ کے درمیان میں اگر دراڑ ڈالے گا، ان کا پیار ختم کرے گا، ان کو دور کرے گا، تو ان کو دلی بے چینی اور پریشانی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی آدمی کو دلی طور پہ بھی پریشان کرنا، ذہنی طور پہ ان کو تکلیف دینا ہماری شریعت میں اجازت نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اذا قام احدکم من مجلس ثم رجع الیہ فهو احق بہ۔ تیسرا ادب یہ ہے محافل کا، اگر ایک آدمی ایک جگہ پہ بیٹھا ہو، کسی غرض سے وہ اٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا گیا، واپس وہی آدمی اپنی جگہ پہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ محفل لگی تھی، آپ بیٹھے تھے، وضو کی حاجت ہو گئی تو وضو کے لیے 5 منٹ 4 منٹ چاہیے، ایک آدمی صرف 4 منٹ کے لیے اٹھ کے گیا ہے، دوسرا آدمی آ کے اسی کی جگہ پہ بیٹھ جائے، زیادہ حقدار ہے جو پہلے بیٹھا تھا، وہ وضو کر کے جب آئے تو اس آدمی کو اٹھا سکتا ہے، بھائی یہ میری جگہ، اور دوسرے آدمی کو اٹھ جانا چاہیے کہ واقعی تیری ہی جگہ تھی، میں تو آئے بعد میں تھا اور میں آ کے بیٹھ گیا۔ یعنی اتنی بھی شریعت حق کسی کا نہیں مارنا چاہتی، جو پہلے بیٹھا تھا اسی کا حق ہے، مجبوری تھی، ضرورت پڑ گئی، تھوڑی دیر کے لیے گئی۔ ہاں اگر کوئی لمبے دیر کے لیے جاتا ہے، زیادہ دیر کے لیے جاتا ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے واپس لوٹ کے اسی جگہ پہ بیٹھنے کی، جلدی آ جانا ہے تو پھر اجازت۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، سرکار نے فرمایا خیر المجالس اوسعها، بہترین محافل و مجالس وہ ہیں جہاں وسعت ہو۔ یعنی حکم یہی ہے اگر آپ نے پروگرام کرنا ہے، کوئی محفل کرنی ہے، مجلس کرنی ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ کرنا ہے تو کوشش کرے کھلی جگہ پہ کرے، تاکہ آنے والے لوگ آسانی سے کھلے کھلے بیٹھ جائے، یہ نہ ہو کہ گتھم گتھا ہوں اور بڑے تنگ ہو کے بیٹھے، تو جو تنگ ہو کے بیٹھے گا تو وہ تو جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا بیٹھنا نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے، تھک گیا، فلاں ہو گیا، اٹھو نکلو۔ اگر وہ اچھا پروگرام ہو، دین کا پروگرام ہو، مذہبی پروگرام ہو، صاحب ظاہر ہے جب بیٹھنے والے تنگ ہیں تو انہیں کیا سننا، کیا سنانا، کیا سمجھنا، کیا سمجھانا، وہ تو اپنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے اچھے اور کھلے میدان میں، کھلی جگہ پہ محفل کرنی چاہیے، تاکہ آنے والے لوگ بآسانی بیٹھیں، شوق سے سنیں اور سمجھیں اور آسانی کے ساتھ واپس چلے جائیں۔ اگر تنگ جگہ ہو تو لوگوں کو تنگ کرنا، مشکل میں ڈالنا، یہ بھی انسان کو تکلیف دینا ہے، یہ بھی شریعت میں منع ہے۔ بامر مجبوری کوئی ایسا ہو اور وسائل ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی گنجائش ہوتی ہے، اجازت ہوتی ہے، آپ کر سکتے ہو۔ یعنی بہتر وہ ہے کہ وسیع جگہ پہ ہو، اجازت ہے اگر مشکل ہے، پریشانی ہے تو تنگ جگہ